اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو سن چکا، فإنما، پس بے شک، اثمہ، اس کا گناہ، علی الذین، انہی لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدلا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 آج کے درس میں شامل ہے۔ اوپر والی آیت میں وصیت کے بارے میں حکم تھا۔ اس آیت میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم تھا، اور اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ وصیت تہائی مال میں سے ہو سکتی ہے۔ تو وصیت کی فرضیت تو اب ختم ہو چکی ہے، خاص طور پر والدین کے لیے اور ان رشتہ داروں کے لیے کہ جن کا میراث میں حصہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے۔ باقی دوسرے لوگوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کو وہ محتاج سمجھتا ہے کچھ مال دینے کا، تو ان کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔ لیکن ایسی وصیت ایسے امور کے بارے میں کہ جو آپ کے ذمے ہیں، مثلا کسی کی امانت ہے آپ کے پاس، کسی کا کوئی حق ہے آپ کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کچھ آپ کے ذمے باقی ہیں، مثلا نمازیں باقی ہیں، کئی سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، یا رمضان کے روزے باقی ہیں، یا حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا وہ باقی ہے، تو ان چیزوں کی وصیت کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کسی اور کی امانت ہو، یعنی اس کے پاس کسی کی امانت ہو، اور اس کے اوپر 2 یا 3 راتیں ایسی گزریں کہ اس نے وصیت نہ کی ہو، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یعنی دن رات 2 یا 3 وہ اس کے اوپر ایسے گزریں کہ اس نے وصیت نہ کی ہو ان امور کے حوالے سے، تو یہ شخص گناہ گار ہے۔ اس شخص کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو فوراً وصیت لکھ دینی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی وقت کس وقت آتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، انسان اس سے بے خبر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے اس کو جلد از جلد ایسی وصیت کر جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے وصیت ایسے مال میں، ایسے ترکے میں کرنا مناسب ہے کہ خیر کے معنوں میں وہ آتا ہو، اور خیر ایسے مال کو، ایسے ترکے کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہو۔ بعض نے اس کی مقدار 1000 دینار تک لکھی ہے، یعنی بہت زیادہ مال اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ان ورثاء کو محروم کرنے کی کہ جو اس وصیت کی وجہ سے ایک تہائی حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست اور کم مال میں چھوڑو، اور کل کلا وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرتے پھریں۔ یعنی
یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آخری وقت میں ایسا کوئی کام بندہ کر جائے جس کی وجہ سے اولاد محروم ہو جائے۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ ان کو خوشحال چھوڑو، ان کے لیے مال جو تمہارے پاس موجود ہے اس کو انہی کے لیے چھوڑو تاکہ وہ اس سے اپنی ضروریات اچھے طریقے سے پوری کر سکیں اور کل کلاں کسی کے آگے جو ہے ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو اس لیے وصیت اسی صورت میں کرنی چاہیے کہ جب انتہائی ضرورت ہو یا کوئی ایسا رشتہ دار ہو کہ جس کو آپ کے مال میں سے آپ کو دینا وہ بہتر ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی اپنی اولاد اور ورثاء پر، ان کے ترکوں پر اور ان کے حصوں پر کوئی زیادہ فرق نہ پڑتا ہو۔ جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 1/3 میں اس کے حوالے کروں اور 2/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وصیت اس سے کم میں کرو اور اس کو زیادہ دے کر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھے میں کر لوں۔ آپ نے فرمایا اور مزید بڑھاؤ۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 1/3 کی وصیت کر جاؤں اور 2/3 اس کے لیے چھوڑ جاؤں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ حضرت سعد بہت مالدار تھے اور بہت سارا ترکہ وہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ لوگ 1/4 پر آ جائیں وصیت کرنے کے لیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ یہ بہت ہے۔ تو پھر اس کے بعد آج کی جو درس میں آیت شامل ہے، اس میں ایسے شخص کے لیے کہ جو وصیت کا گواہ ہو یا مرنے والا اپنی وصیت جس کو کر کے جا رہا ہو، جس کو وہ بات بتلا کے جا رہا ہو، اس کے اوپر انتہائی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ ایک شاہد ہے، ایک گواہ ہے اس وصیت کا، تو اگر اس نے اس وصیت کے اندر کسی قسم کا رد و بدل کیا تو یہ شخص گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس نے اس بات کو جو اس کے حوالے امانتاً کی گئی تھی اس میں اس نے خیانت کی۔ اس نے کسی کو یا تو محروم کرنے کے لیے یا کسی کو بہت زیادہ عطا کرنے کے لیے اس مرنے والے کی وصیت میں رد و بدل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو گناہ ہے یہ نہ تو وصیت کرنے والے یعنی مرنے والے پہ ہے اور نہ ہی اس کو نافذ کرنے والے، جو اس وصیت کو جیسا ان کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے اس کو تقسیم کر کے اور عملاً ایک ایک شخص کو اس کا حصہ دے رہے ہیں، اس کا عملی نفاذ کر رہے ہیں، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس کو تو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ اصل گناہ گار وہ گواہ ہے جس نے وصیت سنی اور پھر اس کے اندر تبدیلی کر دی، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث شریف کے علاوہ آپ قرآن کریم بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ اس کے بارے میں بھی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، اس لیے کہ جو گواہی چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے، اس کا دل گناہ گار ہے، اس کی زبان جھوٹ بول کر یا حق کو چھپا کر گناہ کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بہت سارے لوگ اس گواہی کے چھپانے کی وجہ سے محروم ہو جائیں یا ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس لیے گواہی کو چھپانے سے خاص کر اس شخص کو کہ جو وصیت کا گواہ ہے بہت محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت نے ہر ایک شخص کے ہر قول کو، ہر بات کو
چھپ کر رہا ہے یا اعلانیہ کر رہا ہے اس سے خبردار ہے، اس کو سننے والے، بلکہ وہ تو ایسے عالیم ہے تمہارے دلوں کے راز کو وہ جانتے ہیں، تم زبان سے کہو یا دل کے اندر چھپاؤ اس کے لیے برابر ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پہ تو آیا ہے یعلم السر وما اخفی، وہ تو تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی بات اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بات جو ابھی تمہیں خود بھی نہیں معلوم، تمہارے دل میں بھی نہیں آئی، وہ اس سے بھی خبردار ہے۔ تو اس لیے گواہ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان صفات کو سامنے رکھے کہ میرے ہر قول اور فعل سے میرا رب خبردار ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں اور جو وصیت کرنے والے نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پھر جو کوئی بدل ڈالے اس وصیت کو، بعد ما سمعه، بعد اس کے جو سن چکا، فَإِنَّمَا، پس بے شک، اثمہ اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ انہی لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَ جنہوں نے اس کو بدلا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔